موسم سرما سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ سردیوں میں جب مٹی نرم ہو جاتی ہے اور بارش کے برسنے سے زمین کی مٹی جو ہے وہ گدلی اور بھیگی ہوئی نظر آتی ہے، تو یہ منظر اس کمزور مخلوق یعنی انسان کے لیے ایک دعوت فکر ہے جو اس مٹی سے بنایا گیا ہے۔ یہ منظر انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، اس کے اعضاء اللہ کے ذکر کے لیے جھکنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اسے یاد دلاتا ہے یہ منظر کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، اس کے رب کی کتنی قدرت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ تو انسان جب اس مٹی کی حالت اور کیفیت کو سردیوں میں دیکھتا ہے تو اسے اس معاملے کو بھی اپنی آخرت کے ساتھ جوڑنا چاہیے کہ یہ جو معاملہ ہے، میں بھی مٹی سے پیدا ہوا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ کی کائنات کی زمین کی مٹی نرم ہو گئی ہے، اللہ کے سامنے جھک گئی ہے، مجھے بھی جھکنا چاہیے۔ اسی طرح مومن جو ہے وہ اپنی ہر حالت کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، کیونکہ وہ ہر اس چیز کا حریص اور لالچی ہوتا ہے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، بالخصوص جب اخروی فائدہ۔ تو جب ہم مثلا سردی کے موسم کے علاوہ بھی سرد علاقوں میں جائیں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، تو یہ چیز درست ہے، جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن وہاں جا کر بالکل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جانا اور آپ کے شب و روز اس طرح گزرنے جیسے ایک ایسے شخص کے شب و روز گزرتے ہیں جو بالکل اللہ تعالیٰ سے اور دین سے غافل ہے، یا ایسا طرز عمل ہو جانا جو کافروں کا طرز زندگی ہے، تو پھر یہ جو ہمارے جائز کام ہیں، سیر و تفریح کرنا، گھومنا پھرنا، اس پر بھی اندیشہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ کریں۔ وہاں جا کر ہمیں اور سردی کے موسم کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور قدرتی مناظر کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اور امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث نقل کی ہے اور فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ایک گھر اور اس میں رہنے والے لوگوں سمیت جو ہے وہ گھر جل گیا، اسے آگ لگ گئی۔ جب نبی علیہ السلام کو اس واقعے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم، یہ آگ دراصل تمہاری دشمن ہے، لہذا جب تم سو جاؤ تو اسے بجھا دیا کرو۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے بھی یہ روایت مروی ہے، وہ کہتے ہیں لا تترکو، یعنی نبی علیہ السلام کے الفاظ نقل کرتے یہ کہتے ہیں لا تترکو النار فی بیوتکم حتی حین تنامون، جب تم سو جاؤ تو اپنے گھروں میں آگ جلتی نہ چھوڑو۔ اس حدیث کو بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث کی تفصیل کو بیان کرتے ہوئے امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست قاعدہ اخذ کیا ہے، وہ اس حدیث کی روشنی میں اس کو سامنے رکھا ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے کہ آگ آپ کی ضرورت ہے اور آپ نے آگ جلائی ہے تاکہ اس سے آپ اس کی گرمائش کو حاصل کر سکیں، لیکن جب آپ سو جائیں تو آگ کو بند کر دیں، یہ دشمن ہے، نقصان پہنچائیں گے۔ تو جب انسان سوتا ہے تو پھر جو اس نے آگ جلائی ہوتی ہے اس سے وہ غافل ہوتا ہے، تو غافل ہونے کی وجہ سے اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، اس کو بند کرنا چاہیے۔ اسی طرح امام ابن حجر رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بات مستنبت ہوتی ہے کہ وَيُسْتَنبَتْ مِنْهُ أَنَّهُ مَتَى وُجِدَتِ الْغَفْلَةِ حَصَلَ النَّهِي، کوئی بھی ایسا یعنی مباح کام جس میں غفلت آ گئی تو اسی وقت وہ کام منہی عنہ اور ممنوع ہو جائے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ غفلت ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اس مباح کام سے ملنے والے فائدے سے کہیں زیادہ آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے اس غفلت کو اور اس غفلت میں
انسان کو یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو بات چل رہی تھی سیر و تفریح کی، تو اس میں اگر غفلت آ جائے تو پھر یہ کام جو ہے کوئی اچھا اور مستحسن نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو کرنا ہے سیر و تفریح اور سرد علاقوں میں جانا ہے اور موسم سرما سے فائدہ اٹھانا ہے تو اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے۔